رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا والذین وراء، جو آپ کے پیچھے ہیں، والذین خلفہ، جو آپ کے پیچھے ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں، اتباع ہیں، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کو واضح کیا گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، اور اس شان سے، اس انداز سے، اس خوبصورتی سے، اس کمال سے کہہ دیا گیا والذین معہ، یہ میرے محبوب نبی کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی سے ملاقات کی مؤمنا، ایمان کی حالت، مات علی الایمان ومات علی الاسلام، اسلام پر، ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئی۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ یہاں دیدار بھی شرط نہیں، اس لیے کہ بعض صحابہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، تو جس نے نبی کی صحبت اٹھائی، نبی کی مجلس میں شریک ہوا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، نبی سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ صحابی لفظ جو ہوتا ہے صاحب کہتے ہیں، بیوی کے لیے صاحبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ساتھی کے لیے صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے، صحابی کے لیے الصحابہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، the companion of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ بعد کا کوئی بڑا سے بڑا محدث، مفسر، علامہ، متقی، پرہیزگار، تابعی، تبع تابعی، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، عبادت میں، اطاعت میں، تقوی میں، ریاضت میں، اعلاء کلمت اللہ میں کچھ بھی کر لے، دین کے لیے کتنی ہی قربانیاں دے دے، ہزاروں برس کی عمر پا لے، لیکن صحابی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ بھی لے آئے، کیسی بھی عبادت ہے، کیسا بھی تقوی، کچھ بھی لے کر کے آئے۔ کیوں؟ یہ جو نسبت ہے، یہ جو شرف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی، آپ کو دیکھا ہے، آپ کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کیا ہے، آپ کی مجلس میں شریک ہوئے، آپ کی زبان اقدس سے اللہ کا کلام سنا ہے، آپ کی احادیث کو سنا ہے۔ ان کی جو فضیلت ہے وہ عبادتوں کی بیس پر نہیں ہے، ان کی نمازوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کا ساتھی ہونے کے لیے منتخب کر لیا، چھانٹ دیا، اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین، سارے جہان والوں پر اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے، سارے عالم کے لوگوں میں سے چھانٹ کر کے میرا ساتھی انہیں بنایا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ سوى النبیین والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے علاوہ، یعنی انبیاء اور مرسلین کا جو مقام ہے وہ تو خیر بہت ہی بلند ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔
ان کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کسی اللہ والے کے لیے، کسی عالم کے لیے کوئی چیز منتخب کر کے دیں، میرے لیے یا آپ کسی کے لیے کوئی چیز چھانٹ کر کے منتخب کر کے دیں، یہ آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ میں نے آپ کے لیے کوئی عطر گفٹ کر دی، کوئی پھل دے دیا، کوئی کپڑا دے دیا، آپ نے منتخب کر کے دیا۔ اب وہ آگے سے یا کوئی اور کہے کہ یہ تو سڑا گلا دے دیا انہوں نے، پھل انہوں نے تو 3rd کلاس کا کپڑا دے دیا، آپ کو اچھا لگے گا؟ اللہ نے منتخب کیا ہے، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے، لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، دین کی اقامت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو اگر کوئی ان کی تنقید کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، انہیں برا بھلا کہے، اللہ پسند کرے گا، اللہ راضی ہوگا، ظاہر ہے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے انتخاب پر کوئی انگلی اٹھائے، اللہ کیسے گوارا کرے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا کریں گے؟ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا چوڑا ہوا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ نے، میرے جانثاروں نے جو 1 مد جو خرچ کیا ہے اس کی برابری بھی تم نہیں کر سکتے۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، ان کے 1 مد 1 سیر یہ جو اور آٹا خرچ کیا، جو خرچ کیا، اس کی برابری تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو مقام ہے ان کا، وہ کوئی ان کا جو دل ہے پاکیزہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہی کا جملہ ہے اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، صحابہ وہ ہیں ابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، ان کے دل انتہائی پاکیزہ، سب سے پاکیزہ ان کے دل ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد، اعمقهم علما، سب سے گہرے ہیں علم میں، ان کے علم میں جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ کسی اور کے علم میں نہیں ہے، وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، تکلف سے بری ہیں، تکلفات سب سے کم ہے، اختارهم اللہ لصحبت نبی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے جو کوئی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، میرے محبوب کے ساتھی ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں؟ اپنی جانوں کے ساتھ نبی کے ساتھ ہیں، اپنا مال لے کر کے نبی کے ساتھ ہیں، آل اولاد ساری چیزیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے نبی میرا مال آپ کے لیے، اے نبی میری جان آپ کے لیے، اے نبی میرے آل اولاد آپ کے لیے، ہر وقت حاضر ہے، نبی کا اشارہ ہو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے، بس ایک اشارہ مل جائے۔ ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی کسے کہتے ہیں، ساتھی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ظاہر والذین معہ جو قرآن میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کوئی اتفاق نہیں ہوتا، انسانی کلام تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا یہ ساتھ میں ہیں، یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ میرے محبوب کے وفادار ہیں، جانثار ہیں، فدائی ہیں، آپ کے اشاروں پر مرنے مٹنے والے، اللہ نے کہا ہے۔ آج کچھ وقت ایسے ہیں جو صحابہ پر انگلی اٹھاتے، صحابہ کی شان میں کیچڑ اچھالتے، ابو جہل ابو لہب کو برا بھلا نہیں کہیں گے، منافقین کو برا بھلا نہیں کہیں گے، فرعون کو برا بھلا گالی نہیں دیں گے، شیطان لعین ابلیس کو گالی دینا، اس پر لعنت کرنا یہ نہیں ہوگا، صحابہ کو، ابو بکر و عمر کو،
سیدنا امیر معاویہ کو صحابہ پر تہمت لگائیں گے، صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے، صحابہ پر اپنی زبانیں کھولیں گے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. ظاہر ہے صحابہ کے بارے میں یہ جو زبانیں کھولتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، اس کا مقصد بس یہی ہے دین کے بارے میں لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے. صحابہ کیا ہے؟ واسطہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا ہے آگے وہ پہنچانے والے. دین پہنچایا ہے، ایمان پہنچایا ہے، کلمہ پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا ہے، پیارے آقا کی حدیثیں پہنچائی. اگر انہیں بیچ سے نکال دیا جائے، انہیں مطعون کر دیا جائے، انہیں متہم کر دیا جائے، ان کی شان گھٹا دی جائے، ان کے اندر عیب دکھا دیا جائے، ان پر انگلی اٹھائی جائے، تو پھر ظاہر نہ دین ہمارا محفوظ ہے، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے. ساری چیزیں یہی پہنچانے والے. جب یہ ٹھیک نہیں، اگر ہم نے کسی صحابی کو علیہ باللہ جھوٹا کہہ دیا تو قرآن جو اس نے پہنچایا ہے اسی کے ذریعے پہنچا ہے، حدیثیں اس کے ذریعے سے پہنچی ہیں، کلمہ اس کے ذریعے سے پہنچا ہے، نمازیں اس کے ذریعے سے ساری عبادتیں انہوں نے کر کے دکھائی اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو. تو اگر انہیں بیچ سے ہٹا دیا جائے کوئی بھی چیز محفوظ نہیں. سارے صحابہ عادل ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. ان پر کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی انگلی اٹھائے یا ترازو لے کر کے بیٹھ جائے. کس نے اختیار دے دیا؟ میں یہاں بیٹھ کر کے آپ کے اساتذہ، آپ کے اکابرین، اپنے اکابرین کے بارے میں زبان کھولوں، میں کہوں مولانا سجاد صاحب ٹھیک نہیں تھے، میں کہوں مولانا احمد میاں صاحب ان کے اندر یہ خامی تھی، یہ برائی تھی، آپ گوارا کریں گے؟ اکابرین کے بارے میں برا بھلا کہوں، کسی کے والدین کے بارے میں برا بھلا کہا، آپ گوارا کریں گے؟ نہ آپ گوارا کریں گے نہ میں اسے گوارا کروں گا. کوئی بھی آپ ظاہر آپ کے استاد ہیں، مولانا سجاد صاحب، مولانا احمد میاں صاحب، انہوں نے آپ کو الف با پڑھایا ہے، کلمہ سکھایا ہے، دعائیں سکھائی ہے، سورتیں یاد کرائی ہیں. آپ ان کی شان میں تنقیص گوارا نہیں کر سکتے. انہیں کوئی متہم کرے آپ گوارا نہیں کر سکتے، سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کے بارے میں کیسے گوارا کر لیتے؟ صحابہ پر انگلی اٹھائی جائے، صحابہ پر کیچڑ اچھالا جائے. آپ گروپ میں موجود ہیں، واٹس ایپ میں موجود ہیں، گروپ ہے، وہاں انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی، آپ کیسے گوارا کر لیتے؟ آپ سنتے ہیں کوئی بندہ آپ کے سامنے تبرہ کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا، آپ کیسے گوارا کر لیتے؟ اپنے استاد کے بارے میں جنہوں نے آپ کو کلمہ سکھایا، دعائیں یاد کرائی، سورتیں یاد کرائی، آپ ان کی شان کوئی گھٹائے تو گوارا نہیں کرتے. صحابہ جنہوں نے دین، ایمان، قرآن پہنچایا، حدیثیں پہنچائی، ان کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر لیتے؟ تو ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی انگلی اٹھائے. سننا ہی گوارا نہیں، ایسے گروپ میں رہنا گوارا نہیں. کوئی بھی ہو، ہم اسے، آپ کہیں گے کوئی عالم یہاں بیٹھ کر کے کسی کی برائی کرے، اسے عالم کہنا تو دور کی بات، اچھا انسان بھی سمجھنا آپ گوارا نہیں کریں. ایسے بندے کو آپ عالم سمجھیں گے، اسکالر سمجھیں گے، جو صحابہ پر تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کو علیہ باللہ منافق کہے. جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. کس نے کہہ دیا کہ تم ترازو لے کر کے بیٹھ جاؤ، ان کی فائلیں کھول کر کے بیٹھ جاؤ؟ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تاریخ کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کیا جائے. صحابہ قرآنی ہیں. اللہ نے کہا اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منار ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں. کل وعد اللہ الحسنى، سب کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ سب جنتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں. تو بعد میں کسی کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ ترازو لے کر کے بیٹھ جائے کہ یہ صحابی کا یہ مقام، یہ صحابی کا یہ مقام، یا کسی پر انگلی اٹھائے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ جب اللہ نے ان کی فائلیں لپیٹ کر کے رکھ دی، بعد میں کسی کو کوئی اختیار، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن میں کہا گیا والذین معہ، یہ میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ نبی کے ساتھی ہیں، اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، امن کی حالت میں، خوشحالی کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، پریشانی ہو، تنگی ہو، کسی بھی حال میں نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہیں کہ خوشحالی ہو تو نبی کے ساتھ، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، نبی کا ساتھ چھوڑ دے، ایسا نہیں، یہ کسی بھی حال میں نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بدر کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تقریر کی، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ ٹکا سا جواب دے دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ قتال کریں، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے، ہم ایسا جواب آپ کو ہرگز دینے والے نہیں ہیں، ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک امامک بین امامک وخلفک، آپ کے آگے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آپ کا دفاع کریں گے، سامنے سے قتال کریں گے، دائیں سے قتال کریں گے، بائیں سے قتال کریں گے، حتی نقتل بین یدیک، آپ کے سامنے جام شہادت نوش کریں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، ان کے ہاتھ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہماری لاشوں سے انہیں گزرنا ہوگا، ان کی زبانیں اگر آپ کے اوپر ان کی زبانیں چلیں گی تو ہم زبانیں کھینچ لیں گے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا انہیں ہم ہیں، پہلے ہم ہیں، ہم سے گزرنا ہوگا، ہم سے نمٹنا ہوگا، ہمارے بارے میں سوچنا ہوگا، ہم ان کی طرح جواب نہیں دینے والے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا رب جائے، ہم تو ہر حال میں آپ کے ساتھ۔ سیدنا سعد نے کہا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کر رہے ہیں بدر کے بارے میں، آپ اگر کہیں گے دریا میں گھسنے کے لیے، اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے، ہم دریا میں گھسنے کے لیے تیار، آپ برق الغماد تک ہمیں لے جانے کے لیے کہیں گے، دنیا کے کسی کونے تک لے جانے کے لیے ہمیں کہیں گے، وہاں تک جانے کے لیے تیار، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے والدین کو قربان کرنا پڑے، چاہے خاندان کو قربان کرنا پڑے، چاہے جان کو قربان کرنا پڑے، چاہے مال کو قربان کرنا پڑے، ہمارے لیے سب سے پیارے آپ ہیں، آپ کا ساتھ ہے، آپ کی رفاقت ہے، آپ کی معیت ہے، اس کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے ہم تیار۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کی والدہ سے محبت بہت مشہور تھی، کہ والدین کے بڑے فرما بردار، والدہ ایمان نہیں لائی، انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی تو سکھلاتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرو، میں یہ کہتی ہوں ان کے دین کو، نئے دین کو چھوڑ دو، باپ دادا کے دین میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر والدہ نے کہا کہ میں کھانا پینا اس وقت تک چھوڑ دیتی ہوں جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑو، میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی۔ ایسی حالت ہو گئی کہ بس جان جانے والی ہے، اب دم نکلے کہ تب دم نکلے۔ بلاخر انہوں نے کہا، سیدنا سعد نے، امی جان آپ کو پتا ہے، واللہ لتعلمین، آپ کو پتا ہے، لو ان لکی مئۃ نفس، اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی، امی جان آپ کی محبت، آپ کی خدمت، فرما برداری اپنی جگہ، اگر آپ کی 100 جان ہوتی، خرجت نفسا نفسا، ایک ایک کر کے نکل جاتی، پھر بھی مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ یہ ایسے ان کا مقام نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 جانیں، میری ماں اگر آپ کی 100 جان بھی ہوتی تو بھی ایک ایک کر کے نکل جاتی، مجھ سے پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوں۔ تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ صحابہ کا مقام یوں ہی بلند نہیں ہے، کوئی اس حد تک سوچ سکتا ہے؟ ان کے نزدیک بس یہ تھا، سب سے محبوب چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں تشریف لائے، دوپہر میں وہاں کوئی نکلتا نہیں تھا، اللہ کی کوئی بہت شدید ضرورت، وہاں کی شدت کی گرمی، آئے، آپ نے کہا اخرج من عندک، ابو بکر تمہارے پاس جو بھی ہے باہر نکال، ایک خصوصی راز کی بات کرنی ہے۔ فرمایا انما ہما ابنتاک، یا رسول اللہ یہ بیٹیاں ہیں،
کوئی اجنبی نہیں ہے، راز کی بات کی جا سکتی ہے۔ فرمایا قد اذن لی بالخروج، ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم مارے خوشی کے سیدنا ابو بکر صدیق میرے والد رونے لگے، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے کہا والذین معہ، یہ ساتھ میں ان کے لیے سب سے پیاری چیز محبوب کا ساتھ۔ پتہ ہے کہ انعام رکھا ہے کفار مکہ نے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے انعام میں۔ پتہ ہے آپ کے ساتھ رہنے میں جان کا خطرہ ہے، خاندان کا خطرہ ہے، پریشانیاں ہیں، خطرات ہیں، مسائل ہیں، لیکن مارے خوشی کے رو رہے الصحبہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا ساتھ مل رہا ہے۔ آج کسی کے ساتھ وارنٹ، کسی پہ وارنٹ آ جائے، کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ وانٹڈ ہے، یہ مجرم ہے، سارے لوگ تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بولی لگی ہے، انعام لگا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں، ایسے خطرے کے وقت کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز آپ کا ساتھ۔ کتنے ہی خطرات، یہاں تو سارے لوگ تعلقات ختم، میری کوئی دوستی نہیں، میرا یار نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں، سیدنا مقداد کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ طوبیٰ لہاتین العینین، ان آنکھوں کو بشارت و مبارکبادی ہو، رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، کاش ہم نے دیکھا ہوتا۔ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ اس میں ناراضگی کی بات کیا ہے؟ میں تمہارا یہ مقام ہے، تمہیں پتا ہے تمہاری بلال جیسی حالت ہوتی، تپتی ریت پر تم جو لوگ تمنا کرتے نا نبی کے دور میں ہوتا، آپ میری پلکوں پر چلا کرتے، میں آپ کے لیے یہ کرتا۔ اگر ہم نبی کے دور میں ہوتے، سیدنا بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، ان کی چربی پگھلتی تھی، سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، کوڑے لگائے جاتے تھے، ایسی حالت میں ان کا جو نعرہ تھا احد احد، کیا ہماری زبان سے وہ نعرہ نکلتا؟ سیدنا خباب پر جو آزمائشیں آئی، حالات آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر کے بے حال کر دیا گیا، ہوش آیا تو پیارے آقا کے بارے میں پوچھ رہے کہ ہماری یہ حالت ہوتی؟ آج جو امت مسلمہ کی ہماری جو صورتحال، ہم تو سودا کر لیتے پیارے آقا، اس لیے یہ تمنا کرنا، وہ آزمائشیں، وہ حالات جھیل لینا، استقامت کے پہاڑ بن جانا، اس طرح کی قربانی دینا ہمارے بس کی بات تھی، ہمارا جگرا تھا؟ تو صحابہ کا اللہ نے انتخاب کیا، ان کا دل اتنا پاکیزہ اللہ نے رکھا ہے، ہم اس قابل کوئی اور اس قابل نہیں ہے۔ سارے صحابہ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ، ان کی یہ شان، صحابیات کی حالت یہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تخییر نازل ہوئی، اس میں اختیار دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کے مال و دولت چاہیے، آئیے تمہیں خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں دے کر کے اعلیٰ عطا کر دیا جائے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا۔ ساری ازواج مطہرات نے کس کو اختیار کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ ان کے نزدیک، صحابہ اور صحابیات کے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب، یہ نبی کے ساتھ ہے، نبی ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ان سب کے ساتھ ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سے الگ کر دیں۔ کوئی آج کا مولوی اگر انہیں الگ کرنا چاہتا ہے، صحابیت کے مقام سے نکالنا چاہتا، کہ اللہ گوارا کرے گا؟ اللہ نے کہا اے محبوب وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، انہیں اپنے سے دھتکاریے نہیں، اپنے سے الگ مت کریے، جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ،
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اے محبوب اگر آپ نے بھی سوچ لیا کہ انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیا جائے، دھتکار دیا جائے، الگ کر دیا جائے، محبوب یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی. فتكون من الظالمين. آپ بھی سوچنا نہیں انہیں الگ کرنا. واصبر نفسك، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ اپنے آپ کو روکیے، ان کے ساتھ بٹھائیے. ایک موقع پر نابینا صحابی آئے عبداللہ بن ام مکتوم. بعض کفار بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے یہ سوچا کہ پہلے اگر یہ مان جائیں گے تو پیچھے پیچھے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے. ان کی کفار کی جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے لیے الگ سے مجلس ہو، بیچ میں یہ صحابہ نہ آئے. اسی دوران وہ صحابی نابینا صحابی آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کچھ شکن آئی. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. چین بچبی ہو گئے اس بات سے کہ ایک نابینا آئے. اے محبوب، اللہ کو یہ گوارا نہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ انہیں الگ کر دیں، یہ گوارا نہیں. تو کوئی آج کا مولوی انہیں الگ کرنا چاہے نبی سے، اللہ کیسے گوارا کرے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، زندگی میں بھی ساتھ ہیں، مر کر کے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سب سے بڑی دولت ان کے نزدیک. ابو بکر و عمر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے تو محبوب سلائے ہوئے. محبوب نے انہیں اپنے ساتھ سلایا. یہ مر کے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اٹھیں گے بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اس طرح آپ اٹھیں گے، اس طرح حشر ہوگا. ان کے نزدیک سب سے پیاری چیز دنیا میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، چاہے جو قربانی دینی پڑے. سیدنا زید نے خاندان قربان کر دی، چھوٹے بچے ہیں، خاندان والے آئے، انہوں نے کہا نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے میں کہیں نہیں جاؤں. پھر اللہ نے بھی کیا مقام رکھا کہ صرف واحد صحابی ان کا قرآن میں تذکرہ، خاندان چھوڑ دیا. سیدنا سعد نے والدہ کو چھوڑ دیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. انہیں جب یہ بتلایا گیا، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ جنت میں نبی کا کیسے ساتھ ملے گا. کعب بن ربیعہ کا تذکرہ میں نے پہلے کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے پوچھا کیا چاہیے، کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ، بس آپ کا ساتھ چاہیے. دنیا میں آپ نے ساتھی بنایا ہے، جنت میں بھی ساتھ چاہیے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میں ما عددت لها، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ نفلی اعمال نہیں کیے، روزے نماز نفلی بہت زیادہ نہیں، لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے بے پناہ ہوں. میں انت مع من احببت، پھر محبت کا نتیجہ محبت ہے، محبت کا بدلہ محبت ہے. تم اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں رہو گے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جتنی زیادہ اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی، جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے اس کے ساتھ ہم جنت میں رہیں، اتنی خوشی کسی اور چیز سے نہیں. تو صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی خوشی کی بات، سب سے بڑی دولت جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے حور و قصور. ان کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے. تو اللہ نے کہہ دیا والذین معہ، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس لیے ان کا مقام سمجھے، ان کے حقوق سمجھے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. صحابہ سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اور بھی باتیں اس حوالے سے آئیں گی. اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے. الحمد للہ رب العالمین.